السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری اپنی کہانی ہے لیکن ہمیں یاد نہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے بچے تھے، عاجز تھے، بھوک لگتی تھی تو چل کر ماں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے روتے تھے اور پھر ماں لپک کر ہم تک پہنچ جاتی تھی۔ اس تجربہ کے پیچھے ایک حساس سائنس ہے۔ MRI اسکینز کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں کے پردوں کے ساتھ ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچتی ہے، اور پھر ایک اتنا چھوٹا سا گلینڈ جس کا نام پوسٹیریئر پیچیوٹری ہے، وہاں سے ایک ہارمون نکلتا ہے آکسیٹوسن، جو خون کے دوران کے ساتھ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آتا ہے۔ یہ عمل چند سیکنڈز میں مکمل ہو جاتا ہے اور یہ ماں کے اختیار میں بھی نہیں۔ ماں اور بچے کا یہ تعلق ایک تمثیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، لیکن اس تمثیل میں شاید آج ہمیں ہستی باری تعالیٰ کا زندہ ثبوت مل جائے۔ عموماً جب ہستی باری تعالیٰ کے دلائل کی بات ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دہریے کو بحث میں ہرانا ہمارا مقصد ہے، لیکن اگر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے پچھلے 2 سال کی ورچوئل ملاقاتوں کو سنیں تو حضور اقدس بار بار فرما رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے تاکہ وہ ان دہریوں کے چنگل میں نہ آ جائیں۔ اس ارشاد کے تحت آج کی گفتگو اپنے بچوں اور اپنے بڑوں سے ہے، اور یہ گفتگو ہمیں قرآن شریف کی روشنی میں کرنا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے دہریے دوست قرآن کی بات کو کیوں مانیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم قرآن کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ سائنسی تقاضوں پہ پورا اترتا ہے۔ یہ خدا کی طرح چھپی ہوئی چیز نہیں، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے دلائل کو تجربے سے گزارا جا سکتا ہے۔ 7ویں صدی کا قرآن آج بھی آپ استنبول کے ٹاپ کیپی محل میں جا کے ہاتھ میں تھاما جا سکتا ہے، اور کوئی دہریہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے پچھلے 500-600 سال کی سائنسی دریافتوں کو قرآن میں بعد میں داخل کر دیا ہے۔ دیکھیں، اسلام احمدیت کو سائنس سے یا سوالوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم نے تو سائنس میں بہت ترقی کرنی ہے۔ خلیفۃ المسیح نے تو نوبل انعام کو کم از کم ہدف کے طور پہ مقرر فرمایا ہے، لیکن ہمیں پوری سائنس چاہیے، یہ آدھی سی متکبرانہ سائنس نہیں۔ اس لیے جیسے جیسے ہمارے بچے اسکولوں میں اپنی کلاسوں میں آگے جائیں، ہمارا فرض ہے، والدین کا فرض ہے کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ بہت سے سائنسی حقائق قرآن شریف 1400 سال پہلے بیان فرما چکا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ قرآن خدا کا قول ہے اور سائنس خدا کا فعل۔ آپ میں سے کوئی پرائمری اسکول کے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ پڑھ رہے ہوں کہ تقریباً 500 سال پہلے گیلیلیو، کپرنیکس، کیپلر جیسے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ زمین اور سورج ساکت نہیں بلکہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حقیقت قرآن شریف نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں رواں دواں ہیں۔ سیکنڈری اسکول کے بچے بایولوجی یا فزکس میں پڑھ رہے ہوں گے کہ قدرت میں ہر چیز کا جوڑا یا پیئرز موجود ہیں، جیسے
پھولوں کے نر حصہ کو سٹیمنز کہتے ہیں اور مادہ حصہ کو پسٹلز۔ لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، اس میں سے بھی جس کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ یہ آخری حصہ قابل غور ہے، ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ہم نہیں جانتے تھے، دنیا نہیں جانتی تھی کہ میٹر یعنی مادہ کا جوڑا اینٹی میٹر ہے۔ پال ڈیراک نے 1933 میں اسے دریافت کر کے نوبل انعام حاصل کیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ایک ایٹم کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں۔ رادرفورڈ اور شیڈوک نے 1919 اور 1932 میں انہیں دریافت کیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ان پروٹونز اور نیوٹرونز کے اندر سب اٹامک پارٹیکلز ہیں جنہیں کوارکس کہتے ہیں۔ زیلمن اور سویگ نے 1964 میں کوارکس کو دریافت کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ریت کے ذرے میں 45 کروڑ کوارکس کے جوڑے ہیں۔ دنیا نہیں جانتی تھی، مگر ان آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا جانتا تھا۔ ایک طرف رادرفورڈ، ڈیراک، گیلیلیو، کپرنیکس، گیلمن، شیڈوک، ان جیسے لاکھوں پاؤنڈز کی لیبارٹریز میں کام کرنے والے نوبل انعام جیتنے والے سائنسدان، اور دوسری طرف عرب کے صحراؤں میں ایک امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اگر اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کوئی خدا نہیں، تو کس نے یہ سائنسی راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھول دی؟ اور اگر یہ محض اتفاق ہے تو ہمیں دوسری مذہبی کتابوں میں اس کثرت سے ایسے اتفاق کیوں نہیں ملتے؟ کالج جانے والے وہ بچے جو سمندروں کی سائنس پڑھ رہے ہیں، جسے ہم اوشناگرافی کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سمندر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے سائنسدانوں نے۔ پہلی زون کو یوفوٹک زون کہتے ہیں جو پہلے 200 میٹر تک ہے، جہاں تک روشنی سرایت کرتی ہے۔ اگلی زون کو ڈسفوٹک زون کہتے ہیں جو 200 سے 1000 میٹر تک ہے، جہاں تھوڑی تھوڑی روشنی ہے۔ لیکن تیسری زون ایفوٹک زون میں مکمل اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے یا ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوں، جس کو موج کے اوپر ایک اور موج نے ڈھانپ رکھا ہو۔ جب 2012 میں جیمز کیمرن بحر الکاہل کی تہہ تک گیا تو اس کا خیال تھا کہ وہ عجیب و غریب مچھلیاں دیکھے گا۔ اس نے کیا دیکھا؟ گھپ اندھیرا۔ ماہر تیراک بھی یہ بتاتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں اتنا اندھیرا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور ہی میں فرماتا ہے جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندروں کا سفر نہیں کیا۔ اگر قرآن کریم خدا کا کلام نہیں تو اس امی رسول کو سمندروں کی تہوں میں چھپے اندھیرے کس نے دکھائے؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے تم انہیں دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، بس ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہ آیت بگ بینگ اور بلیک ہولز کی پیشگوئی کرتی ہے، لیکن مزید غور کریں تو ایک لطیف نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولم یرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ صرف 10 سال پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ بلیک ہولز کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ اس میں سے روشنی بھی باہر نہیں نکلتی، لیکن پھر 4 سال پہلے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپس کے ذریعے سائنسدانوں نے بلیک ہولز کو بھی دیکھ لیا، اور ان کی تصاویر نیشنل جیوگرافکس اور باقی رسالوں میں ہم سب نے بھی دیکھ لی۔ اولم یرا، کیا یہ سب دیکھ کر بھی ہم ہستی باری تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیں؟
جس نے 1400 سال پہلے ان رازوں کی نشاندہی فرما دی تھی۔ دیکھیں، بچے جوان ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، اللہ انہیں اولاد سے نواز دے، تب بھی ہستی بارہ تعالیٰ کے قرآنی دلائل ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اولاد نرینہ کی خواہش تو ایک فطری امر ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں، لیکن ایسی ماؤں کو طعنے دینا، تکلیفیں دینا جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیوں سے نوازا ہو، یہ تو ظلم ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے شروع میں بہت سے سائنسی تجربات سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہونے والے بچے کی جنس کا تعلق تو مرد کے جرثومے یا کروموزوم سے ہے، عورت کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں۔ مغربی دنیا کے لیے یہ ایک حیران کن سائنسی انکشاف تھا، لیکن قرآن تو 1400 سال سے ان مظلوم ماؤں کے حق میں کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے، اسی نے نطفہ سے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ بیٹیوں، بہوؤں، ماؤں پر ظلم کرنے والے یہ سوچ لیں کہ ایک دن اس خدا کو حساب دینا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات قرآن شریف میں بیان کی اور سائنس نے سینکڑوں سال بعد اسے دریافت کیا۔ پہاڑ ساکت نہیں بلکہ بادروں کی طرح چل رہے ہیں، سورہ نمل۔ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ چیز کو پیدا کیا، سورہ انبیاء۔ جلد سب سے زیادہ درد کو محسوس کرتی ہے، سورہ نساء۔ جنینیت یا ایمبریولوجی کی تفصیل، سورہ مومنون۔ جینیٹک انجینئرنگ، سورہ نساء۔ کشش ثقل، سورہ رعد۔ ایسڈ رین، سورہ واقعہ۔ واٹر سائیکل، سورہ زاریات۔ اور کئی آیات ہیں جو نظریہ ارتقاء یا ایوولوشن کی جزوی تائید کرتی ہیں۔ قرآن شریف نے تو ہستی باری تعالیٰ کے دلائل کا انبار لگا دیا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کے دلائل تو پھیلا دیے ہیں قرآن نے، آسمانوں میں بھی اور سمندروں کی تہوں میں بھی، چاند اور سورج میں بھی اور ریت کے ذروں میں بھی۔ ہستی باری تعالیٰ کی دلیل تو ہر وہ احمدی ہے آپ میں سے جس نے قبولیت دعا کا ذاتی تجربہ کیا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت تو یہ جماعت ہے، ہر نبی کی جماعت ہے، جو ایک بچے کی طرح کمزور ہوتے ہوئے دنیا کی سب طاقتوں کو ہرا دیتی ہے۔ صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ خدا کے ثبوت تو ہر طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ لیکن تقریباً 25 سال کی دنیاوی تعلیم کے بعد افسوس ہے کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یا شاید ہماری انا بڑی ہو جاتی ہے، جس کی طرف کل خلیفۃ المسیح نے ہمیں افتتاحی خطاب میں توجہ دلائی۔ بچوں کی طرح رونے کی بجائے ہم کچھ بڑوں کی طرح بحث کرنے لگتے ہیں، اور کچھ نوجوان آدھی سی سائنس پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اپنے حقیقی خالق کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بارے میں کوانٹم فزکس کا ایک بانی ورنر ہائزنبرگ کہتا ہے، سائنس کے گلاس سے پہلا گھونٹ پیتے ہی آپ بحریہ ہو جائیں گے، لیکن اسی گلاس کے پیندے میں خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سائنس کے گلاس سے پہلا گھونٹ پی کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کائنات خدا نے بنائی تو پھر وہ خدا کہاں ہے؟ سائنسی تجربات کی طرح ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ یہ سوال کرے کہ میری ماں کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ ماں تو ہر طرف ہے۔ جیسے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی شعاعیں ہمارے ہر طرف پھیلی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی آنکھ ان 1000 اگر شعاعیں ہوں تو ان میں سے 996 کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہے اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ یہ ہے خدا کو دیکھنے کی سائنس۔ کچھ ایک گھونٹ پی کر سائنس کا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دنیا خدا نے بنائی ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اس کمرے کو احمد نے پینٹ کیا ہے تو احمد کو کس نے پینٹ کیا ہے؟ مضحکہ خیز بات ہے۔ اسے کیٹیگری مسٹیک کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو غلط زمرے میں پرکھنا۔ خدا
ہماری طرح مادہ سے نہیں بنا، لطیف الخبیر ہے۔ اس عظیم روحانی